نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ذکر اہل بیت اور ذکر شہدائے کربلا میں آپ روزمرہ کی طرح آج بھی اللہ اس کے رسول کی بے پناہ محبتوں کو لیتے ہوئے ذکر شہدائے کربلا میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ مولا تبارک و تعالیٰ جس محبت اور عقیدت کے ساتھ تیرے بندے تیرے محبوب کے غلام ذکر اہل بیت میں تشریف لا رہے ہیں، مولا تبارک و تعالیٰ ان کی تمام محبتوں کو حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے اور ان سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ یہ مختصر سا پروگرام جو روز ہم اور آپ ماشاءاللہ وقت کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور وقت پر اختتام کرنے کی کوشش رہتی ہے، اس کے بعد لنگر کا اہتمام رہتا ہے۔ بڑے اچھے ماشاءاللہ کاموں میں شریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام کی شرکت جس طریقے سے بھی آپ کر رہے ہیں مولا تعالیٰ قبول اور مقبول فرمائے۔ ایک مرتبہ بولیے یا رسول اللہ۔ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ۔ ڈسپلین تھوڑی دیر بنائے رکھیں اور جو ادھر ادھر باتوں کا سلسلہ یہ کسی بات کا ابھی سلسلہ جاری و ساری ہے، اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے منقطع کر دیں۔ آپ آئے ہیں میری محبت میں نہیں، حضرت مولانا رحمان رضا مصباحی صاحب کی محبت میں نہیں، یا کسی علماء کرام کی محبت میں نہیں، بلکہ شہدائے کربلا کی محبت میں آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ تو وہ بڑے ادب کی محفلیں ہوتی ہیں، وہاں تو اللہ والوں کا یہ معاملہ رہا کرتا ہے کہ زور سے سانس لینا بھی بے ادبی سمجھتے ہیں۔ جتنا ادب الحمدللہ ہم محافل کا اجلاس کا رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ اتنی بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ اور بولیے یا رسول اللہ۔ دیکھیے آج ہمیں اور آپ کو ذکر جو سننا ہے، یہ جو شربت کا سلسلہ ہے، میں نے اشارے میں عرض کر دیا ہے ڈسپلین تھوڑی دیر کے لیے بنائے رکھے اور اس چیز کو منقطع کریں، اس کو بند کریں۔ اور میں پیچھے والوں سے بڑی محبت کے ساتھ یہ گزارش کروں گا، پیچھے والے بھی ہمارے ہیں، اپنے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، لیکن وہ اگر ذکر شہدائے کربلا میں امام حسین کی محبت میں آگے آگے بیٹھیں گے تو بڑا اچھا لگے گا، کیونکہ آگے میں حضرات محترم بڑی برکتیں ہیں، مساجد میں آگے بیٹھتے ہیں تو اس کا ثواب الگ ہوتا ہے، اور محفل میں بھی ہم آگے آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کا ثواب انشاءاللہ العزیز ہمیں اللہ بے پناہ عطا فرمائے گا۔ دیکھیے ایک مرتبہ بولیے اور یا رسول اللہ۔ میں سست ہوں اس لیے آپ سست ہیں، آپ مجھے چند دنوں میں جان گئے ہوں گے اور میں آپ کو الحمدللہ العزیز جان چکا ہوں، بڑے اچھے لوگ ہیں آپ، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کو ذرا کسی چیز کے لیے زور لگواؤں۔ آپ کی سماعت بہت اچھی ہے الحمدللہ، اس لیے حضرات محترم اس محبت والی سماعت کو جاری رکھیں۔ ایک مرتبہ علی کی محبت میں بولیے یا علی، پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھا کے بولیے یا علی۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سب کو علی کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ آج ہمیں اور آپ کو جو ذکر سننا ہے
داماد مصطفیٰ فاتح خیبر حضرت اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کا ذکر سننا ہے۔ آپ جانتے ہیں داماد مصطفیٰ کا مرتبہ کیا ہے، علی مرتضیٰ کا مرتبہ کیا ہے، امام حسین کے بابا کا مرتبہ کیا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کا مرتبہ کیا ہے۔ ایک آپ کو ہندوستان میں پہلا تھوڑا گھماؤں، اس کے بعد حضرت علی تک پہنچتے ہیں کہ علی کی شان کیا ہے، علی کے مقام کیا ہے، علی کے رتبے کیا ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہندوستان کی سرزمین کو ہم لیں، ہندوستان میں بڑے سے بڑے اولیاء کرام حاضرین حاضر ہیں، اپنی تربت میں آرام فرما رہے ہیں، کوئی خواجہ نظام الدین کی بارگاہ میں جاتا ہے، کوئی وارث دیوا کی بارگاہ میں جاتا ہے، کوئی مخدوم سمنا کی بارگاہ میں جاتا ہے، کوئی تاج الدین بابا کی بارگاہ میں جاتا ہے، کوئی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جاتا ہے، کوئی کسی دربار میں جاتا ہے۔ اگر کوئی آ کے یہ کہے ہندوستان کے اولیاء کی پوزیشن اور اہمیت کی تعریف کرے، اگر کوئی یہ کہے کہ آپ وارث دیوا کو نہیں جانتے، ہم کہیں گے ان کو پوری دنیا جانتی ہے، پورا ہندوستان جانتا ہے۔ وارث علی، وارث دیوا، ان پر ہماری جان قربان، مال قربان۔ وارث دیوا کون ہے؟ کہ جو مردہ دلوں میں زندگی ڈال دیا کرتے تھے، جن کی بارگاہ میں بیٹھنے سے دلوں کو سکون مل جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وارث دیوا کا یہ معاملہ تھا کہ اگر ان کی بارگاہ میں کوئی ہندو جاتا تھا، وارث دیوا ان کو الگ شکل میں نظر آتے تھے، کوئی سکھ جاتا تھا ان کو الگ شکل میں نظر آتے تھے، وارث دیوا کے پاس کوئی مسلمان جاتا تھا، اللہ اکبر، اس کو الگ شکل میں نظر آتے تھے۔ وارث دیوا حضرات محترم جو جس قوم کا ہوتا تھا اس کو الگ شکل میں نظر آتے تھے۔ یہ ان کی کرامت تھی، یہ ان کا معاملہ تھا، یہ ان کی الگ اپنی شان تھی۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا ہندوستان میں وارث دیوا کا مزار ہے، وارث دیوا کی کرامتیں ہیں، وارث دیوا کو جانتے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ وارث دیوا کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن علی تو ان کا بھی باپ ہے۔ وارث دیوا کا مقام اپنی جگہ اور علی ان کا بھی باپ۔ کوئی یہ کہے گا کہ جس طریقے سے چھتیس گڑھ سے لگا ہوا مہاراشٹر ہے کہ چلو ناگپور میں تاج الدین کی بارگاہ میں، کہ تاج الدین کی شان کو جانتے ہو؟ ہم نے کہا تاج الدین بابا کی شان کو بتائیے، کہ تاج الدین بابا کی شان یہ ہے کہ اللہ اکبر، لوگ تو انہیں مجنون سمجھ کر حضرات جیل میں ڈال دیا کرتے تھے، لیکن تاج الدین بابا کی شان یہ تھی کہ اللہ اکبر، وہ جیل کے اندر بھی نظر آیا کرتے تھے اور جیل کے باہر بھی نظر آیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کوئی تاج الدین کی طرح؟ ہم نے کہا تاج الدین کی شان اپنی جگہ ہے، علی ان کا بھی باپ ہے، علی ان کا بھی۔ کسی نے کہا چلو مارے گا، ہم نے کرتے چلیے مارے گا، چلیے کہ شاہ برکت اللہ کی شان جانتے ہیں؟ ہم نے کہا کیا شان ہے ان کی؟ کہ ان کی شان یہ تھی کہ وہ جب ذکر خدا کرتے تھے، ذکر مصطفیٰ کرتے تھے، اللہ اکبر، اس کو سننے کے لیے انسان تو آتے ہی تھے، لیکن انسان کے علاوہ پرندے بھی ذکر خدا سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا مہرا کہ برکت اللہ کی طرح کوئی ہے؟ میں نے کہا ان کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن علی ان کا بھی باپ ہے۔ کسی نے کہا کہ دہلی میں محمد احمد نظام الدین کو آپ جانتے ہیں؟ ہم نے کہا بالکل جانتے ہیں، ان کی کرامتیں اعلیٰ ہیں، ان کی عبادتیں اعلیٰ ہیں، ان کا تقویٰ اعلیٰ ہے۔ محمد احمد نظام الدین کی شان یہ تھی کہ جب اللہ اکبر لوگوں نے کہا کہ آپ کا جو مرید امیر خسرو ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ امیر خسرو کو خدا تک نہیں پہنچایا، خدا تک جلوہ نہیں دکھایا، تو حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے اپنی چادر کو لیا تھا اور چادر کو لینے کے بعد امیر خسرو کو بلا کر سر پہ ڈالا تھا۔ امیر خسرو کی نگاہ تو زمین پر تھی، لیکن احمد نظام الدین محبوب الہی نے فرمایا تھا کہ یہ بتا کہاں تک دیکھ رہا ہے؟ تو عرض کیا پیرو مرشد، جہاں تک مجھے پہنچنا تھا، جب جلوہ دیکھنا تھا وہ جلوہ میں دیکھ رہا ہوں۔ کسی نے کہا ہے کوئی نظام الدین کی طرح، امیر خسرو کی طرح؟ ہم
ने कहा उनका मकाम अपनी जगह है, लेकिन अली उनका भी बाप है। किसी ने कहा कछो चले मुकद्दसा चले, आप मखदूम सिमना को नहीं जानते। हमने कहा मखदूम सिमना का दुनिया जानती है, मखदूम सिमना की भी करामत आला है, उनकी इबादत आला है, उनके मामलात आला है, इसलिए कि अल्लाह अकबर, उनकी बारगाह में कोई मेहमान आया करते थे तो हजरत हमारे पास कोई गेस्ट आता है, 3 आदमी आ रहे हैं, 4 आदमी आ रहे हैं, तो वो इंसान बताएगा कि काउंट करके कि 4 का खाना पकेगा, 5 का पकेगा, 10 का पकेगा। लेकिन मखदूम सिमना की शान ये थी कि उनके दस्तरखान पर जब मेहमान आया करते थे तो इंसान नहीं बल्कि बिल्ली बताया करती थी कि आज खाना कितने लोगों का पकेगा। सिमना ये आदमी अपना प्लाट नहीं छोड़ता, आदमी अपना मकान नहीं छोड़ता, आदमी अपनी दुकान नहीं छोड़ता, उसके लिए कोर्ट कचहरी कर लेता है, झगड़े कर लेता है, अल्लाह अकबर क्या क्या प्लान कर लेता है, लेकिन मखदूम सिमना की वो जात है कि रब की रजा के खातिर उन्होंने एक दुकान नहीं छोड़ा, मकान नहीं छोड़ा, प्लाट नहीं छोड़ा, जमीन नहीं छोड़ी, अल्लाह की रजा के लिए पूरी सल्तनत कुर्बान कर दी थी। कोई मखदूम सिमना की तरह हमने कहा मखदूम सिमना की शान अपनी जगह है, अली उनका भी बाप है। किसी ने कहा चलो ठीक है, चलो अब यहाँ से अल्लाह अकबर चलते चलते अजमेर मोहल्ला चलो। अजमेर मोहल्ला जिसकी निगाहे विलायत ने किसी को कुतुबुल अख्ताब बनाया, किसी को नाफी इबाद बनाया, किसी को महबूब इलाही बनाया, किसी को चरागे दहलवी बनाया, किसी को मुतवक्किल वली बनाया, किसी को बाकी भी अल्लाह बनाया, किसी को फनाफी अल्लाह बना दिया। कौन ख्वाजा अजमेरी जिसकी जिंदगी सादा थी, लिबास पेवंदार था, खुराक सूखी रोटी थी, रहने के लिए झोपड़ी थी, मगर बड़े बड़े उलुल आजम शाहाने जमाना आपके आस्थाने पर राजी होकर आपकी कदम पोसी को अपने लिए सबसे बड़ा एजाज तसव्वुर करते थे। कभी शहाबुद्दीन गोरी आपकी कदम पोसी के लिए आया, कभी सुल्तान महमूद खिलजी आपके रोज़े अक़दस पर फतेह की दुआ मांगता है तो अल्लाह उसे कामयाबी अता कर देता है। कभी कोई बादशाह आ रहा है, कभी कोई बादशाह आ रहा है, कभी कोई बादशाह आ रहा है और अपनी मुराद को लेकर जा रहा है। कहा जानते नहीं ख्वाजा मुईनुद्दीन को जिसकी निगाहे विलायत ने 1 लाख को नहीं, 2 लाख को नहीं, 90 लाख को जन्नती बना दिया। खुदा की जानते नहीं ख्वाजा अजमेरी को हमने कहा ख्वाजा की शान अपनी जगह है, अली उनका भी, सब बोले अली उनका भी। कहा हिंदुस्तान छोड़ो, हमने कहा छोड़ा हिंदुस्तान, चलो बगदाद में अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में। का जानते नहीं, का जानते हैं का अब्दुल कादिर वो है कि जो वली नहीं वलियों के सरदार, पीर नहीं पीरों का पीर, रोशन ज़मीर मुहीउद्दीन, दीन को जिंदा करने वाले वो अब्दुल कादिर जिलानी के हिंदुस्तान वाले काबे का तवाफ करते हैं, पाकिस्तान वाले काबे का तवाफ करते हैं, तुर्किस्तान वाले काबे का तवाफ करते हैं, जर्मन वाले काबे का तवाफ करते हैं, बेल्जियम वाले काबे का तवाफ करते हैं, कनाडा वाले काबे का तवाफ करते हैं। लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी की शान ये है कि सारी दुनिया काबे का तवाफ करती है और काबा खुद अब्दुल कादिर जिलानी का तवाफ करता है, जिसको आला हज़रत कह गए सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे वाला तेरा। कादिर जिलानी जो 1 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 40-40 दिन भूखे रह जाया करता था। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी ने कहा वो अब्दुल कादिर के जिसके मुतालिक किताबों में लिखा है, अल्लाह से अर्ज कर दिया था अब्दुल कादिर जिलानी ने, या अल्लाह जो मेरा होगा, मुझसे मोहब्बत करने वाला होगा, मौला तू वादा कर ले कि तू उसको बख्श देगा, तू उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। हे कोई अब्दुल कादिर जिलानी की तरह हमने कहा गौसे पाक की शान अपनी जगह है, लेकिन अली तो उनका भी, अली उनका भी
اللہ اکبر کبیرہ کہا آگے بڑھی، ہم نے کہا بڑھ گئے کہ رضا علی کو جانتے ہیں؟ ہم نے کہا جانتے ہیں، وہ رضا علی کہ جن کا چہرہ بہت نورانی تھا، جن کا چہرہ بہت عرفانی تھا، جن کا چہرہ بہت حقانی تھا، کہ جو ان کے چہرے کو دیکھتا تھا انہی کا ہو جاتا تھا۔ علی رضا ایک مرتبہ کپڑا اپنے چہرے پر ڈالے ہوئے راستے سے گزر رہے ہیں، گزرتے گزرتے مجوسی کے بچے نے دیکھا کہ عورتیں تو پردہ کرتی ہیں، لیکن یہ آدمی کون ہے جو چہرے پر پردہ؟ مسلمانوں سے پوچھا یہ آدمی کون ہے جو خود پردہ کر رہا ہے؟ کا پردہ کرنے کی وجہ یہ ہے ان کا چہرہ بہت نورانی ہے، یہ ہر کسی کو چہرہ دکھاتے نہیں۔ اچھا اتنا نورانی ہے، وہ پیچھے پیچھے چل دیا، پیچھے پیچھے چل دیا، پیچھے پیچھے چل دیا، میں بھی چہرہ دیکھوں گا، میں بھی چہرہ دیکھوں گا۔ اور جب کپڑا تھوڑی دیر کے بعد علی رضا نے ہٹایا، قسم خدا کی علی رضا نے ہٹایا، حضرات محترم اندازہ کیجئے وہ جو مجوسی تھا کلمہ پڑھ کے مسلمان، سبحان اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان، کہا تمہارے لیے ماں کو چھوڑا، تمہارے لیے باپ کو چھوڑا، اللہ اکبر کبیرہ، تمہارے لیے دنیا کو چھوڑا، اب باپ بھی تم ہی ہو، ماں بھی تم ہی ہو، دین کے لیے سب کچھ چھوڑتا ہوں، آپ میری تربیت کریں گے، آپ مجھے پاس رکھیں گے، آپ میری پرورش کریں گے۔ کہا رہنا چاہتا ہے تو رہ جا، پرورش کی، تربیت کی، علی رضا نے سب کچھ کیا۔ بڑے ہو کر وہ کون بنا دنیا میں جس کو دنیا معروف کرسی کہتی ہے؟ بڑے ہو کر ولی نے انہیں وہ بنا دیا تو دنیا نے کہا ہے کوئی علی رضا کی طرح۔ ہم نے کہا علی رضا کی شان اپنی جگہ ہے، کون ہے وہ؟ رضا علی، علی کی رضا۔ جب رضا کا یہ عالم ہے تو علی تو ان کا بھی باپ ہے، علی ان کا بھی باپ ہے۔ کہا کہ اب اور آگے چڑھیے، مین جنکشن پہ چلیے، مین جنکشن پہ چلیے، توجہ ہے؟ جہاں پہنچانے کا منتظر ہوں پہنچ چکے ہیں، اسٹیشن پہ نہیں جنکشن پہ چلنا ہے۔ کہا ایک ہستی بتاتے ہیں، ایک ہستی کے پاس چلیے۔ ہم نے کہا بتائیے وہ ہستی کون ہے؟ کہ وہ ہستی تو اتنی پاک ہے، اتنی منزہ ہے، اتنی مزکہ ہے، اتنی مصفہ ہے کہ اس ہستی نے تو بیٹی کی آبرو کو بچایا ہے، بہن کی آبرو کو بچایا ہے، ماں کی آبرو کو بچایا ہے۔ وہ ہستی وہ ہے دین کے تحفظ کو اس نے بچایا، قرآن کے تحفظ کو اس نے بچایا۔ وہ ہستی وہ ہے آسمان کی بلندیاں اسے سلام کر رہی ہے، وہ ہستی وہ ہے کعبے سے اس کو سلام آ رہا ہے، وہ ہستی وہ ہے کہ چاند اسے سلام کرتا ہے، سورج کی کرنیں اسے سلام کرتی ہے۔ اللہ اکبر، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ہستی اللہ اکبر کون ہے؟ کہ بدر کی میدان، بدر کی محنت جب ضائع ہو رہی تھی، بدر کی محنتیں جب ختم ہو رہی تھی، احد کی محنتیں جب ضائع ہو رہی تھی، خندق کی محنتیں جب ختم ہو رہی تھی، تو بچانے والا یہی شخص جو مصطفیٰ نے قسم خدا کی، اللہ اکبر کبیرہ، مصطفیٰ جان رحمت نے جو اپنے خون سے اور صحابہ کے خون سے جو دین سے راب کیا تھا، اس دین کی جب دھجیاں اڑ رہی تھی، داڑیوں کا تحفظ ختم ہو رہا تھا، نمازوں کا تحفظ ختم ہو رہا تھا، اسلام کا تحفظ ختم ہو رہا تھا، تو ایک ہستی دنیا کے پردے پر آئی جس کی وجہ سے ایمان کی حفاظت ہو گئی، دین کی حفاظت ہو گئی، قرآن کی حفاظت ہو گئی۔ وہ ہستی کون ہے؟ کہ وہ مدینے سے چلا تب صبر کیا، مکے سے چلا تب صبر کیا، ریگستان کی سفر کی صعوبتوں کو برداشت کیا تب صبر کیا، بھوکا رکھا تو سب صبر کیا، پیاسا رکھا تب صبر کیا، علی اکبر قربان ہوئے تب صبر کیا، اصغر قربان ہوئے تب صبر کیا، حضرات عباس علمبردار کے بازو کٹ گئے تب صبر کیا، پورا خاندان لٹا دیا تب صبر کیا۔ تو کسی نے کہا ہے کوئی حسین کی طرح، ہے کوئی حسین کی طرح، تو ہم نے کہا حسین کا مقام اپنی جگہ پر ہے، لیکن علی ان کا بھی، علی ان کا بھی بڑے انبیاء سے کہہ دوں گا، جا کے میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ میں مشکل کشا سے کہہ دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہیدان کربلا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ میں آئی آپ کے بات؟
علی تک پہنچانا تھا دھمتری کے کھجور مسلمانوں. پہنچ گئے ہم کہاں تک؟ کہاں تک؟ وہ کرسی تک نہیں پہنچے بھیا، جلدی کرسی تک پہنچو. کہاں تک پہنچے؟ سب بولے کہاں تک پہنچ گئے؟ علی تک. علی کا نام بڑا پاورفل ہے، علی کے نام میں بڑی برکتیں ہیں. علی کے متعلق مصطفیٰ نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے. اب حضرات بچپن پڑھوں گا تو ٹائم چاہیے، جوانی پڑھوں گا تو ٹائم چاہیے، اس سے آگے نیکسٹ پڑھوں گا تو ٹائم چاہیے. کچھ مختصر بچپن سنیے، کچھ مختصر جوانی سنیے، کچھ مختصر سخاوت سنیے، کچھ مختصر شجاعت سنیے، اس کے بعد اختتام پذیر محفل کریں گے. بولیے یا علی. یہ محلہ نہیں بولا. حضرات محترم، علی کون ہے؟ علی تک پہنچا دیا، لیکن علی ہے کون؟ علی وہ ہیں کعبے کے اندر سال میں ایک میلہ لگتا تھا. کیا لگتا تھا؟ میلہ. وہاں پہ ہر کوئی اپنی فن کو ہنر کو دکھانے آتا تھا. کعبے کے اندر ایک میلہ سال میں، جیسے کئی مشہور و معروف جگہیں ہوتی وہاں پہ میلے لگتے، مارکیٹ لگتی، بازار لگتے، اسی طریقے سے کعبے کے اندر سال بھر میں ایک میلہ لگ رہا ہے. پوری دنیا سے لوگ وہاں آتے تھے، اپنی کاریگری دکھاتے تھے. میں نے یہ کپڑا بنایا ہے، میں نے یہ ہنر دکھایا ہے، میں نے یہ دکان لگائی ہے، میں نے یہ دکان. چاروں طرف سے لوگ جب اللہ اکبر آتے تھے کعبے کا طواف کرنے کے لیے. سال میں ایک مرتبہ وہاں بھی میلہ لگ رہا ہے. حضرات محترم، فاطمہ بنت اسد نے سوچا جو علی کی والدہ ہے، سبحان اللہ، انہوں نے کیا سوچا؟ کعبے کا طواف کر کے آتی ہوں، کعبے کا طواف کر کے آتی ہوں. علی کی والدہ. اب چلی. حضرات یہاں اتنے لوگ ہیں تو وہاں کعبے کے اندر کتنے لوگ ہوں گے، باہر کتنے لوگ ہوں گے، دنیا سے لوگ آئے فن کاریگری دکھانے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، اپنی اپنی پاکیزہ نیت کو لے کر. حضرت علی کی والدہ کعبے کے اندر پہنچی، طواف کرنا شروع کر دیا، پہلا چکر مکمل کر لیا. ابھی پریگننسی کا عالم ہے. حضرات محترم دوسرا چکر مکمل کر لیا علی کی والدہ فاطمہ نے، تیسرا چکر مکمل کر لیا، چوتھا مکمل. جب پانچویں کا ارادہ ہوا تو پریگننسی کا جو پین ہوتا ہے وہ شروع ہوا، درد شروع ہوا. حضرات محترم جب درد شروع ہوا تو علی کی والدہ نے سوچا کہ گھر تک پہنچوں گی تو بھی معاملہ گڑبڑ ہے، یہاں رہتی ہوں تب بھی معاملہ گڑبڑ ہے. کعبے میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ زندگی دینے والا تو ہے، عزت دینے والا تو ہے، تو عزت کو بچانے والا بھی تو ہے. یہاں مجھے شرمندگی نہ ہونا پڑے. اب میں گھر جاتی ہوں تو ٹائم نہیں، یہاں رہتی ہوں تو دنیا سامنے ہے. اب کروں تو کروں کیا مولا، کروں تو کروں کیا خدا، میری مدد فرما. اتنی جب دعا کی تھی، ہاتھ اٹھا کے دعا سے نیچے نہیں کیے تھے تو کعبے کی جو دیوار تھی دو حصوں میں پھٹ گئی اور آواز آتی ہے، اے میری بندی اندر آ جا، اے میری بندی اندر آ جا. اور جیسے ہی فاطمہ اندر گئے اور علی پیدا ہو. سبحان اللہ. علی کی والدہ اندر گئی اور علی. اب آپ جانتے پردے کی حیا میں بات عرض کروں، پریگننسی یہاں بھی ہوتی، دنیا میں ہوتی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی ناپاکی ضرور ہوتی ہے تھوڑی دیر، اور ویکنیس عورت کو ضرور ہوتی ہے، کوئی کمزوری، کوئی ڈریپ، کوئی انجیکشن، سارے معاملات چڑھتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن علی کی والدہ کے پاس تو کوئی نہیں. جو قرآن نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ چاہتا ہے تم میں سے اہل بیت تم میں سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ کے بیٹا پیدا ہو گیا، علی کعبے میں پیدا ہو گئے، لیکن جو عورتوں کو گندگی ہوتی ہے علی کی والدہ اس گندگی سے پاک. علی کی والدہ اس گندگی سے پاک، کوئی گندگی نہیں. کعبہ بھی پاک ہے، علی بھی پاک ہے، فاطمہ بنت اسد بھی پاک ہے، سب کچھ پاک ہے. پریگننسی میں کمزوری، ویکنیس آتی ہے. اب کھانا پینا کہاں ہے؟
اللہ کی طرف سے انتظام ہو رہے ہیں، اللہ کی طرف سے ویکنیس دور ہو رہی، اللہ کی طرف سے قوت آ رہی۔ 13 رجب کو علی کی ولادت ہوئی، سبحان اللہ، کتنی رجب کو؟ 13 رجب کو علی کی ولادت ہوئی۔ اب عورت اتنی پریگننسی میں ویکنیس آ جاتی ہے کہ چارپائی سے اٹھ نہیں سکتی، تو اب 1 گھنٹے کے بعد تو گھر جا نہیں سکتی، 2 گھنٹے کے بعد تو گھر جا نہیں سکتی، 3 گھنٹے کے بعد تو گھر جا نہیں سکتی، بس دعا کر رہی ہیں، لب ہل رہے ہیں۔ علی کو جب دیکھا فاطمہ نے، ماں تو سب سے پہلے بچے کو دیکھتی ہے نا، آپریشن بھی ڈاکٹر آپریٹ کرتا ہے تو اسے درد کا پتہ اس لیے نہیں چلتا، وہ بچوں سے بے پناہ محبت کرتی ہے، وہ پوچھتی ہے میرے بچے کے کیا حال ہے، میرے بیبی کا کیا حال ہے، تو اللہ اکبر کبیرہ، اس علی کو فاطمہ کیوں نہیں دیکھے گی جو علی داماد مصطفیٰ بننے والے ہیں، جو علی حسین کے ابا بننے والے ہیں، جو علی اہل بیت میں سے ہیں۔ قسم خدا کی ماں نے جب دیکھا تو ہاتھ بھی خوبصورت ہے، پیر بھی خوبصورت ہے، پیشانی بھی خوبصورت ہے، فیس بھی خوبصورت ہے، لیکن ایک کمی، علی آنکھیں نہیں کھول رہا، علی آنکھیں نہیں کھول رہے۔ ٹینشن ہو گئی ماں کو، کیا کہ کیوں نہیں کھولتا بچہ؟ اب 1 دن وہاں رہی، دوسرے دن وہاں رہی، تیسرے دن وہاں رہی، 16 رجب کو وہاں سے نکلی۔ 16 رجب کو جب نکلی، آپ جانتے ہیں کہ اللہ اکبر، رشتہ دار بھی آتے ہیں، سماج بھی آتا ہے، محلہ بھی آتا ہے کہ بچہ تو دیکھے کیسا ہے، کوئی بچی ہو تو اس کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی بچہ ہو اس کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں، پریوار، رشتہ دار، سماج سب آ گئے کہ دیکھے تو سری علی ہے کیسے، اللہ اکبر، بچہ کیسا پیدا ہوا ہے، تو سب یہی کہہ رہے ہیں بچہ بڑا خوبصورت ہے، ہاتھ پیر خوبصورت ہے، پیشانی چہرہ خوبصورت ہے، لیکن اے فاطمہ یہ آنکھیں تو کھول نہیں رہا، کہیں نابینا تو نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے دکھے گا۔ فاطمہ کو پھر بھی ٹینشن ہو رہی ہے کہ 3 دن تو پہلے یہ آنکھیں نہیں کھولی، اب علی پھر آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں۔ یہ اس ٹینشن میں دھیرے گھر پہنچ گئی۔ گھر جب پہنچی، گھر پہنچنے کے بعد حضرات محترم گھر میں گئی تو ادھر پیارے مصطفیٰ کو بھی پتا چل گیا۔ پیارے مصطفیٰ جان رحمت تشریف لا رہے ہیں، پیارے مصطفیٰ اللہ اکبر کبیرہ تشریف لا رہے ہیں، پیارے مصطفیٰ ابھی راستے میں ہیں، ادھر سماج والے باتیں بنا رہے ہیں، رشتہ دار باتیں بنا رہے ہیں، بیٹا تو خوبصورت ہے لیکن اللہ اکبر آنکھیں نہیں کھولتا، ہاتھ پیر خوبصورت ہے، کیا معاملہ ہے؟ یہ تو ماں باپ کی ٹینشن ہے کہ بچہ نابینا تو نہیں ہے۔ اتنے میں شمس الدعا بدر الدجا نے فاطمہ کے دہلیز پر قدم رکھ دیا اور فرمایا داماد مصطفیٰ پر میں پیغمبر اعظم نے کیا باتیں، شور کیوں مچ رہا ہے؟ اس وقت پیغمبر اعظم سے لوگوں نے کہا، سماج والوں نے کہا بچہ ان کے گھر آیا ہے، خوبصورت بھی ہے، جمال والا بھی لگ رہا ہے، کمال والا بھی لگ رہا ہے، لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا ہے۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا میں بھی تو دیکھوں بچہ کیسا پیدا ہوا، سبحان اللہ، میں بھی تو دیکھوں بچہ ہے کیسا، مجھے بھی تو ہاتھ میں دو۔ قسم خدا کی علماء بیٹھے ہیں، تاریخ شہید اور گواہ ہے، علماء نے بتایا بھی ہوگا کہ جب تک سماج کے ہاتھ میں، رشتہ داروں کے ہاتھ میں علی تھے، آنکھیں بند تھی، لیکن جیسے ہی پیغمبر اعظم نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا، علی نے آنکھوں کو کھول، سبحان اللہ، آنکھوں کو کھول کے دیدار مصطفیٰ، سبحان اللہ، آنکھوں کو کھولا، وارے علی، ارے علی سے چلنے والوں، اپنی بدقسمتی پر جتنا ناز کرو، بدقسمتی پر جتنا ماتم مناؤ، کم ہی کم ہے۔ علی کا رتبہ کون کیا سمجھ سکتا ہے، علی کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے؟ اگر آپ کی دمدری کی جامع مسجد میں اگر کوئی حاملہ عورت داخل ہو جائے جس کے بچہ پیدا ہونے والا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اس عورت کو نکالو، ہاسپٹل میں بھیجو یا گھر پہ بیچو، یہاں پہ بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ ارے آپ جانتے نہیں، نیوز بھی سنتے ہوں گے کہ اگر بچہ پیدا ہوتا ہے یا تو ہاسپٹل میں پیدا ہوتا ہے یا اللہ اکبر دادی دادا کے گھر، نانی نانا کے گھر، یا ریلوے ڈبے میں بھی پیدا ہو جاتے ہیں، ایئرپورٹ پہ بھی پیدا ہو جاتے ہیں، پلین میں بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک تاریخ ایسے لاؤ جو خدا کا سب سے بڑا گھر ہے، خانہ کعبہ میں کوئی پیدا ہوا ہو، یہ علی کی شان۔ جب ہاتھ میں لیا پیغمبر اعظم نے اور جب بڑے ہوئے علی تو ایک سوال کر دیا تھا پیغمبر اعظم نے، علی تو نے گھر والوں کو پریشان کر دیا تھا، 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی،
3 दिन तक लोग गमज़दा थे, परेशान थे, तकलीफ में थे। तो अली ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की बारगाह से आ रहा था तो एक ही तो तमन्ना लेकर आ रहा था, एक ही आरज़ू लेकर आ रहा था, एक ही मकसद था कि या अल्लाह, माल नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, ज़मीन और जायदाद नहीं चाहिए, शोहरत और सरवत नहीं चाहिए, एक ही तमन्ना लेकर जा रहा हूँ कि पैदा हूँ तो घर अल्लाह का, पैदा हूँ तो घर अल्लाह का, आंखें खोलूं तो चेहरा रसूलुल्लाह का। सुभान अल्लाह। ये तमन्ना लेकर आया था, कसम खुदा की, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने वो तमन्ना पूरी कर दी। पैदा हुए तो घर अल्लाह का मिल गया, आंखें खोली तो दीदार रसूलुल्लाह का हो गया। इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या है? इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या है? अली पैदा हो गए, हज़रात मोहतरम। अब हुजूर ने फरमाया, बेटा आया है घर में, नाम क्या रखोगे? अब उनके बाबा ने कहा कि मैंने तो नाम ये चुना है कि ज़ैद रख दे। अलग अलग किताबों में मामलात हैं, अहले सुन्नत वल जमात की किताब में जो लिखा है हजरात, वो ज़ैद भी लिखा है, अल्लाहु अकबर का ज़ैद रख दे। माँ से पूछा, तुम क्या नाम रखना चाहती हो? माँ ने अर्ज की, हुजूर मैंने तो नाम सोचा है कि इसका नाम हैदर रख दूं। तो फिर पैगंबर आज़म ने फरमाया, मैंने भी एक नाम सोचा है, मैंने भी एक नाम सोचा है। अर्ज किया, रसूल अल्लाह क्या नाम सोचा है? कि मैं चाहता हूँ इसका नाम अली रख दूं। इसका नाम अली रखूं? पैगंबर आज़म की इस बात को सुनकर फातिमा बोल पड़ी कि मैंने तो जानबूझ के इस नाम को छुपा रखा था और चाहती थी कि आपकी जुबान से ये नाम निकल जाए, इसलिए कि जिस वक्त मेरा बच्चा पैदा हो रहा था मैंने ख्वाब देख लिया था कि तेरे घर में जब पैदा हो बच्चा तो इसका नाम कोई और मत रखना, अली रखना, अली रखना। तो अली तो बहुत लाजवाब नाम है, यही नाम रखा जाएगा, अली नाम, अली नाम। हज़रात मोहतरम रख दिया। अब घुट्टी देते हैं ना, शहद देते हैं, घुट्टी देते हैं। आज भी हुक्म है कि बच्चा पैदा हो तो उलमा से, पीर से, मुफ्तियान इज़ाम से अपने बच्चों को घुट्टी दिलानी चाहिए। शहद चटाओ, दूध चटाओ, कुछ भी चटाओ, ताकि जो आलिम के, पीर के अंदर जो सिफतें मौजूद हैं वो उसके अंदर आ जाए। लेकिन हज़रात मोहतरम